السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ فقد قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ عربی زبان میں 2 لفظ استعمال کیے جاتے ہیں اور اردو میں وہ دونوں ایک ہی طرح بولے جاتے ہیں۔ یہ جو قدر کا لفظ ہے جس کو ہم قدر کہتے ہیں، شب قدر، تو یہ ایک لفظ ہے قدر اور ایک ہے قدر، یعنی ایک میں دال کے اوپر زبر ہے اور ایک میں دال کے اوپر جزم ہے یا سکون ہے۔ تو عربی زبان میں یہ 2 الگ الگ لفظ ہیں، لیکن اردو میں یہ دونوں ایک طرح ہی بولے جاتے ہیں۔ تو جس کو ہم شب قدر کہتے ہیں وہ اصل میں ہے شب قدر، یا جس کو ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں وہ اصل میں ہے لیلۃ القدر۔ یہ قرآن کریم میں بھی اگر آپ کھول کے دیکھیں گے تو جو صورت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں ہم اس کو کیسے پڑھتے ہیں؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اگرچہ اس کو بھی بعض لوگ قدر ہی پڑھتے ہیں۔ تو یہ وضاحت میں اس وجہ سے کرنی ہے کہ یہ عربی زبان کے 2 علیحدہ علیحدہ لفظ ہیں۔ قدر کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کی قدر و قیمت یا کسی چیز کی فضیلت، یا تو یہ جو قدر کا لفظ ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں نے فلاں کی قدر کی ہے، تو اگرچہ ہم بولنے میں اس کو قدر بولتے ہیں، لیکن جو اچھی اردو بولنے والے ہیں یا جو اردو زبان کے تھوڑے سے پرانے آپ چلے جائیں جن کو اساتذہ سمجھا جاتا ہے، وہ تکلف کے ساتھ قدر ہی بولتے ہیں۔ تو قدر کا معنی ہوتا ہے کسی کی عزت یا فضیلت یا یہ اس طرح کے اس کے معنی ہوتے ہیں۔ اچھا، ایک اور لفظ ہے جس کو ہم تقدیر کے معنی میں لیتے ہیں۔ تو جو ارکان ایمان والی جو حدیث ہے اس کے اندر جو لفظ آتے ہیں نا کہ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وان تؤمن بالقدر
خیرہ و شرہ، تو وہاں پہ جو قدر کا لفظ ہے نا اس کے اوپر زبر ہے، تو جو زبر والا لفظ ہے اس کا معنی ہوتا ہے تقدیر، اور جو جزم والا لفظ ہے اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کا معنی ہوتا ہے فضیلت۔ تو جو لیلۃ القدر ہے وہ زبر کے ساتھ ہے یا جزم کے ساتھ؟ کیوں جی؟ ہاں جی، لیلۃ القدر جو ہے وہ جزم کے ساتھ ہے۔ تو لیلۃ القدر یعنی فضیلت کی رات، یعنی فضیلت کی رات ہے۔ اس کو ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ تقدیر کی رات ہے، اگرچہ اس میں بعض روایات کے اندر یہ بات بھی آتی ہے کہ اس میں تقدیریں بھی لکھی جاتی ہیں، لیکن یہاں جو قدر کا لفظ ہے یہ وہ تقدیر کے معنی میں نہیں ہے۔ تو لیلۃ القدر کی آج اس حوالے سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، اور یہ جو قرآن کریم کی صورت ہے اس کا ترجمہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، لیکن اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں، اور یہ جو حدیث ہے یہ میں نے آپ کو سنائی تھی پچھلے رمضان سے بھی پچھلے رمضان، یعنی آج سے 2 سال پہلے یہ والی حدیث جو ہے یہ میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ تو آپ میں سے جو احباب بات کو توجہ سے سنتے ہیں تو شاید جب میں وہ حدیث آپ کے سامنے پڑھوں گا تو آپ کے ذہن میں وہ الفاظ انشاءاللہ آ جائیں گے۔ تو جو حدیث میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو متوجہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں اطلبوا الخیر دہرکم کلہ، اطلبوا الخیر دہرکم کلہ، یعنی ہر وقت اللہ کی طرف سے خیر اور بھلائی کی تلاش میں رہا کرو، ہر وقت اللہ کی خیر اور بھلائی کی تلاش کرو۔ اس کے لیے رمضان کا انتظار نہ کرو، اس کے لیے آخری عشرے کا انتظار نہ کرو، اس کے لیے طاق راتوں کا انتظار نہ کرو، اس کے لیے لیلۃ القدر کا انتظار نہ کرو، بلکہ ہر وقت جستجو میں رہو اللہ کی خیر اور بھلائی کی۔ آگے فرمایا فَإِنَّ لِلَّهِ وَتَعَرَّضُوا لِنَفَحَاتِ رَحْمَةِ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رحمت الہی کے خاص جونکے آتے ہیں ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، ان کے ساتھ اپنے آپ کو ٹکرانے کی کوشش کرو۔ تعرضوا کا معنی یہی ہوتا ہے، تعرضوا کا معنی یہ ہوتا ہے کہ سامنے سے کوئی چیز آ رہی ہے تو آپ اس کے اندر لگ جائیں، تو آپ سمجھیں کہ رحمت الہی کے جونکے آ رہی ہیں اور باد نسیم آ رہی ہیں، تو ہم نے اپنے آپ کو اس کے ساتھ اپنے آپ کو ٹکرانا ہے۔ فرمایا فَإِنَّ لِلَّهِ نَفَحَاتٍ مِّن رَحْمَتِهِ يُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، کیونکہ اللہ کی رحمت کے خاص جونکے ہوتے ہیں۔ اللہ کی رحمت بعض دفعہ خصوصی طور پہ جوبن میں آتی ہے، اور اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کے نصیب میں وہ آ جاتی ہے۔ اب یہ جو حدیث ہے یہ بڑی اہم حدیث ہے، لیکن عام طور پہ ہماری نظروں سے اوجھل رہتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا، جن کو یاد ہوگا کہ 2 سال پہلے یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہوگی، مجھے اندازہ نہیں ہے، لیکن میرا آپ یہ سمجھیں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ شاید اس کے بعد آپ نے یہ دوبارہ روایت کسی سے سنی نہیں ہوگی، بلا رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، طاق راتیں ہوں یا جب بھی ہوں، کیونکہ عام طور پہ یہ روایت جو ہے یہ لوگوں کے سامنے اتنی معروف نہیں ہے، حالانکہ اس کا ہمارے ان دنوں کے ساتھ بڑا تعلق ہے۔ اچھا، اب یہ جو حدیث ہے اس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، لیکن نہ اس کی تشریح بھی تھوڑی سی میں آپ کے سامنے کہنے کو، میں خود بھی آپ کے سامنے اس کی تشریح کروں گا، لیکن اس حدیث کی تشریح کے لیے ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کا نام ہے امام حکیم الترمذی۔ یہ سنن ترمذی کے نام سے آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو پتہ ہوگا، حدیث کی ایک کتاب بھی ہے۔ تو وہ جو بزرگ ہیں نا، وہ محمد بن عیسیٰ ترمذی، وہ اور بزرگ ہیں۔ یہ انہی کے زمانے میں ایک اور بزرگ ہیں، ان کا نام ہے الحکیم الترمذی۔ حکیم اس زمانے میں، اور ویسے آج کے زمانے میں بھی عرب کے اندر دانا آدمی کو کہا جاتا ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں حکیم جس معنی میں ہے اس معنی میں یہ استعمال نہیں ہوتا۔ تو یہ جو حکیم ترمذی ہیں ان کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے نوادر الاصول۔ اب یہ نوادر الاصولی من احادیث الرسول،
وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے اس میں سے ایسے نادر اصول اخذ کیے ہیں کہ جو اور کسی جگہ پہ موجود نہیں ہیں۔ اس کے اندر انہوں نے اس روایت کو ذکر کرتے ہوئے ایک مثال اس کے لیے انہوں نے پیش کی ہے کہ اس حدیث کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے یا اللہ کے رسول نے یہ کہا ہے کہ بھئی تم ہر وقت اللہ کی رحمت کو تلاش کرتے رہو، اور پھر یہ بھی کہا کہ اللہ کی رحمت کے خاص خاص جھونکے بھی آتے ہیں۔ تو یہ اشکال پہلے آپ کے ذہن کے اندر پیدا ہونا چاہیے، پھر اس کا جواب میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حدیث کے اندر دو باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ کہی گئی ہے کہ تم نے کسی خاص دن یا رات کا انتظار نہیں کرنا، بلکہ ہر وقت اللہ کی رحمت کی تلاش میں رہنا ہے۔ لیکن آگے یہ کہا کہ اللہ کی رحمت کے خاص جھونکے بھی آتے ہیں۔ تو دونوں باتوں کو کیسے ملایا جائے؟ یعنی اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ تو اس سبق کو سمجھنے کے لیے یہ جو ہمارے بزرگ ہیں حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی خدمت میں ہم حاضر ہوتے ہیں۔ انہوں نے اس بات کو اس طرح بیان کیا ہے، کہتے ہیں کہ آپ اس کی مثال ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے بادشاہ ہوتا ہے، تو بادشاہ کے بہت سارے درباری ہوتے ہیں، اور بادشاہ نے اپنی رعایا میں ان کے جو ہے نا وہ وظائف مقرر کیے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی تنخواہیں لگائی ہوتی ہیں، ان کو عطیات دیے جاتے ہیں، ان کو انعامات دیے جاتے ہیں، ان کو گفٹ دیے جاتے ہیں، خیراتیں بانٹی جاتی ہیں، اور یہ سارے کے سارے سلسلے بادشاہ کرتا ہے۔ تو بادشاہ جو خیرات بانٹتا ہے، ظاہر ہے جو اس کے پاس جائے گا اسی کو ملنی ہے، جو اس کے پاس نہیں جائے گا اس کو ملنی نہیں ہے۔ لیکن بادشاہ بھی جو خیرات بانٹتا ہے اس کی بھی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ روزانہ کی آپ سمجھیں، روزانہ یا ہفتہ وار یا ماہانہ یا سالانہ یا جو بھی ان کی روٹین ہوتی ہے، اس حساب سے لوگ آتے رہتے ہیں اور جاتے رہتے ہیں، اور ان کو ملتا جلتا ان کو چیزیں ملتی جلتی رہتی ہیں۔ لیکن کبھی کبھار اچانک اس طرح ہوتا ہے کہ بادشاہ صاحب جو ہے ان کے گھر بیٹا پیدا ہو گیا، یا بادشاہ جو ہے اس کو کہیں سے فتح نصیب ہوگی، یا بادشاہ کو آپ یہ کہہ لیجئے کہ ایسی خوشی کی خبر ملی، یا بعض دفعہ اس کے برعکس بھی ہوتا ہے کہ اس کو ایسی غمی کی خبر ملی، اس کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں جن کو میں ہر روز تھوڑی اماؤنٹ دیا کرتا تھا، تھوڑا تحفہ دیا کرتا تھا، جس کو آپ سمجھیں کہ پہلے میں روزانہ 100 روپیہ دیتا ہوں، آج ان سب کو میں ہزار روپیہ، آج میں ان سب کو ہزار روپیہ دیتا ہوں۔ اس میں غور کرنے کا والی بات یہ ہے کہ ہزار روپیہ بھی اسی بندے کو ملے گا جو روزانہ 100 لینے کے لیے وہاں پہ آتا تھا، ورنہ اس نے یہ نہیں کہنا کہ یار یہ تو روزانہ لے کے جاتے ہیں، ان سب کو پیچھے کرو، اور جو کبھی لینے کے لیے نہیں آئے ان کو آگے کرو، میں ان کو ہزار روپے دیتا ہوں۔ تو یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی مثال جو ہے نا وہ اس سے بڑی مختلف ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو ہم مخلوق میں سے کسی کے ساتھ یا کسی بادشاہ کے ساتھ نہیں ملا سکتے، لیکن بات سمجھانے کے لیے یہ عرض کیا گیا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی برکات کو ہم لوٹیں، رمضان المبارک کی برکات کو لوٹیں، آخری عشرے کی برکات کو لوٹیں، اگر ہم تاک راتوں کی برکات کو لوٹیں تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے در کو آپ جو ہے نا اس پہ گوڈا لگا کے بیٹھیں، اور وہ اگرچہ وہ نعت ہے اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگ غلو کرتے ہیں اور ہم اس کو صحیح نہیں سمجھتے، لیکن وہ اس میں کیا کہتے ہیں کہ در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے کام کروانا چاہتے ہیں تو آپ کو اللہ کے در پہ بیٹھنا پڑے گا، آپ کو مسجد کے ساتھ دل لگانا پڑے گا۔ اس طرح کا اللہ کے ہاں کوئی آپشن نہیں ہے کہ آپ ایسے ہی پھرتے پھرتے ادھر ادھر سے آ جائیں اور آتے ہی جو ہے نا وہ آپ کو لیلۃ القدر مل جائے، یا آپ کو رحمت کے وہ خاص جھونکے مل جائیں جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو دیتا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے نا کہ خاص بندہ کسی کا کون ہوتا ہے؟ جو کبھی اس کے پاس نہیں آتا وہ خاص ہوتا ہے، یا ہر وقت جو بیٹھا رہتا ہے وہ خاص ہوتا ہے؟ کیوں جی؟ خاص بندہ کون ہوتا ہے؟ خاص بندہ وہی ہوتا ہے جو سفر حضر میں کسی کے ساتھ رہتا ہے، جو مشکل میں بھی ساتھ ہے، آسانی میں بھی ساتھ ہے، جو خوشی میں بھی ساتھ ہے اور غمی میں بھی ساتھ ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ آج کا جو خطبہ جمعہ ہے اس کا یہ پیغام ہے
اور اس رمضان کا بھی آپ یہ پیغام سمجھیے کہ ہم نے اللہ کے ساتھ تعلق کو اس طرح مضبوط کرنا ہے کہ ہر وقت اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق، ہر وقت اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق رہے، ہر وقت اللہ کے در کے اوپر ہم موجود رہیں، تاکہ اللہ کی جو عمومی رحمتیں ہیں ان سے بھی ہم فیض یاب ہوں، اور جو خاص رحمت الہی کے جھونکے آنے ہیں ان کو بھی ہم لوٹیں۔ اور ان کو لوٹنے کا طریقہ کیا ہے؟ لوٹنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ہر وقت جو ہے وہ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھیں۔ اچھا، اب اس سے اگلی بات یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کے جو خاص جھونکے آتے ہیں وہ کب آتے ہیں؟ یعنی ایک بات تو یہ نا کہ اللہ کی رحمت ہر وقت ہی آپ تلاش کرتے رہے، پھر یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کے خاص جھونکے بھی آتے ہیں۔ تو اللہ کی رحمت کے جو خاص جھونکے آتے ہیں وہ کب آتے ہیں؟ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے، آپ یہ سمجھیے، ویسے تو نہیں بتایا ہوا، اللہ نے یہ کہا نہیں ہوا کہ میں فلاں ٹائم آتا ہوں یا فلاں دن میں میں آتا ہوں، لیکن کچھ اوقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے بتائے ہیں کہ ان کے بارے میں ہم یہ امید ہم یہ رکھ سکتے ہیں کہ ان خاص لمحات کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے خاص جھونکوں سے ہم مستفید ہو سکتے ہیں، اور ان میں سے ایک یہ رمضان المبارک بھی ہے، اور انہی میں سے ایک یہ آخری عشرہ بھی ہے، اور انہی میں سے ایک جو ہے یہ لیلۃ القدر بھی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ لیلۃ القدر کے رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ تھا اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اعتکاف کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ویسے ہی آتا ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی رمضان ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اندر وہ محنت کرتے تھے جو غیر رمضان میں نہیں کرتے تھے۔ پھر فرمایا وَفِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْهُ مَا لَا فِي غَيْرِهِ، اور آخری عشرے میں اور محنت کرتے تھے جو بقیہ رمضان میں بھی نہیں کرتے۔ تو آخری عشرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو محنت کرتے تھے اس کی صورت کیا تھی؟ اس پورے کے پورے ماحول اور انوائرمنٹ کو بنانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ اعتکاف میں بیٹھ جاتے تھے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام علیہم الرضوان سے یہ مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کے اندر اعتکاف کیا کرتے تھے۔ ویسے آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے، اعتکاف جو ہے وہ آپ ایک رات کا بھی کر سکتے ہیں، ایک دن کا بھی کر سکتے ہیں، آپ چاہیں تو آپ پورے کا پورا رمضان اعتکاف میں بیٹھے رہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمومی سنت ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کا اعتکاف کیا کرتے۔ آج کون سا روزہ ہے؟ ہاں جی، آج 20واں روزہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے آخری عشرے کا اعتکاف کرنا ہے ان کا اعتکاف کب شروع ہو جائے گا؟ ہاں جی، آج مغرب کے بعد جو ہے وہ آخری عشرہ شروع ہو جائے گا، لیکن اس حوالے سے وضاحت یہ ہے کہ آپ مغرب کی نماز کے بعد آپ مسجد میں آ جائیں، یا اگر آپ لیٹ بھی ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ اس میں مسئلہ کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ آپ 21واں روزہ رکھ کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 21واں روزہ رکھ کے اپنے خیمے کے اندر داخل ہو جاتے تھے۔ تو اب اس دونوں باتوں کو جمع کس طرح کرنا ہے؟ دونوں باتوں میں جمع یہ ہے کہ آپ اگرچہ اپنے اعتکاف کے اندر یعنی معتکف کے اندر یعنی اپنے خیمے کے اندر آپ فجر ٹائم داخل ہو جائیں یعنی 21 تاریخ کو، لیکن اس سے پہلے جو رات ہے وہ آپ مسجد کے اندر گزاریں۔ اگرچہ بعض اہل علم کا موقف یہ ہے کہ آپ جو ہے نا وہ 20ویں کی صبح کو اعتکاف میں بیٹھ جائیں، یعنی یہ جو 20واں روزہ جا رہا ہے نا، تو کچھ مسجدیں ایسی ہیں یا کچھ علماء کرام ایسے ان کا موقف یہ ہے کہ اعتکاف شروع ہو چکا ہوا ہے اور آپ نے 20واں روزہ جب رکھنا ہے تو آپ نے اپنے اعتکاف کے اندر داخل ہو جانا، لیکن یہ بات زیادہ مضبوط نہیں ہے۔ بہرصورت دونوں باتوں میں کوئی زیادہ فرق ہے بھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اعتکاف کی کوئی حد نہیں ہے، یعنی یہ سارے کے سارے تکلفات ہم تب کریں گے جب اللہ کے رسول نے کہا ہو کہ تم نے صرف 10 دن اعتکاف بیٹھنا ہے، یا کوئی 11 دن نہیں بیٹھ سکتا یا کوئی 9 دن نہیں بیٹھ سکتا۔ تو ہماری کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ ہم نے آخری عشرے کا اعتکاف کرنا ہے، اور اس میں جو سنت سے قریب ترین رہنمائی ملتی ہے وہ یہی ہے کہ آپ 20واں روزہ جو ہے وہ یعنی جو 21ویں کی طرح بھی آپ نے پڑھنی ہے، تو اس وقت آپ مسجد کے اندر
آ جائیں اور 21واں روزہ رکھ کے تو آپ اپنے اعتکاف کے اندر داخل ہو جائیں. لیکن اس میں اگر آگے پیچھے بھی چیزیں ہو جاتی ہیں تو انشاءاللہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں. اچھا اعتکاف کے اندر بیٹھ کے ہم نے کرنا کیا ہے؟ اعتکاف کے اندر بیٹھ کے کیا کرنا؟ اعتکاف کے اندر بیٹھ کے میرے بھائی جان، اعتکاف کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو پوری دنیا سے کاٹ لینا ہے. پوری دنیا سے ہم نے کٹ آؤٹ ہو جانا ہے. کوئی موبائل کا تعلق نہیں ہونا چاہیے، کوئی انٹرنیٹ کا نہیں ہونا چاہیے، کوئی اس طرح کے تعلقات کسی کے ساتھ نہیں ہونے چاہیے. میں ان کو حرام نہیں کہہ رہا، لیکن یہ اعتکاف کی روح کے خلاف ہے. آپ مجھے یہ بتائیے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم زیادہ مصروف ہیں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ مصروف ہیں؟ ایک عرب عالم دین انہوں نے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کی بیویاں یعنی آپ کا خاندان بھی اتنا بڑا تھا، پھر صحابہ کرام کی ایک فوج ظفر موج تھی، پھر آپ سمجھیے کہ پوری کی پوری سلطنت کے انتظام و انتظام بھی آپ نے کرنے ہوتے تھے. اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری اشرے میں اعتکاف میں بیٹھ جاتے تھے اور سب چیزوں سے آپ اپنے آپ کو کٹ آف کر لیتے تھے. لیکن ہمارے ہاں یہ چیزیں بعض دفعہ یعنی اس طرح نہیں ہوتی. ہم اعتکاف میں بھی بیٹھ جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنا کاروبار بھی چلائی جاتے ہیں. موبائل پڑا ہوا ہوتا ہے، موبائل کے اندر ہی جو ہے نا وہ واٹس ایپ گروپ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، لوگوں کو ہم انسٹرکشن بھی دے رہے ہیں، اپنے احکامات بھی جاری کر رہے ہیں، لین دین کے معاملات بھی کر رہے ہیں. تو آپ سمجھیں کہ ہم اعتکاف میں نہیں بیٹھے بلکہ ہم نے جگہ بدل لی. پہلے ہم سارے کام اپنے گھر میں بیٹھ کے کرتے تھے، اب یہ سارے کے سارے نیکی کے کام آپ سمجھیں ہم اب مسجد میں بیٹھ کے کرتے ہیں. اور بعض لوگ جو ہیں وہ ان کی عادت یہ بن جاتی ہے کہ انہوں نے سارے کے سارے کام جو ہے نا وہ اعتکاف کے دنوں کے لیے بچا کے رکھے ہوتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ ہم اعتکاف بیٹھیں گے، وہاں پہ فلانا ملنے آئے گا، ڈمکانا ملنے آئے گا، یہ کام کریں گے، وہ کام کریں گے. اور یہ والی چیزیں جو ہے میرے بھائیوں یہ اعتکاف کی روح کے خلاف ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیزیں یعنی اس طرح کر کے یہ ثابت نہیں ہے، بلکہ ہمارے علماء کرام نے تو یہاں تک بھی بات کی ہے کہ وہ کام جو دین کے کام سمجھے جاتے ہیں اور آپ سمجھیں کہ جن کو ہم اجتماعی عبادات سمجھتے ہیں اور تعلیم و تعلم کے سلسلے سمجھتے ہیں، اعتکاف کے اندر وہ بھی نہیں ہونے چاہیے. یہ اگرچہ ہماری مسجدوں کے اندر ابھی یہ سلسلے ہو گئے ہوئے ہیں. یاد رکھیں میں الحمدللہ کبھی بھی میں نے سچی بات نہیں کی، میں کبھی بھی نہیں کہوں گا کہ یہ حرام ہے، لیکن میں کبھی بھی یہ نہیں کہوں گا کہ یہ اعتکاف کے بالکل عین مطابق ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف بیٹھے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ سارے کام تو ہو سکتے تھے، قرآن پڑھانا، سمجھانا، فلانا کورس، ٹمکانا کورس اور اسپرچول مجلسیں یا اس طرح کے جتنے بھی مختلف نام جو ہے وہ ہم نے کیے ہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا کوئی کام نہیں کیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ انسان کے تزکیہ نفس کا موقع ہوتا ہے، یہ اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کا ایک موقع ہوتا ہے. تو اللہ کے ساتھ جوڑنے کا موقع کا مطلب کیا ہے کہ آپ ہوں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اکیلا جو ہے وہ آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق، اکیلے کا اللہ کے ساتھ تعلق جوڑیں، دوسروں کے ساتھ نہیں. یہ پیچھے امام کی اللہ اکبر جو ہے نا وہ باقی دنوں میں آپ کرتے رہیں، لیکن اس وقت جو ہے یعنی فرض نماز ظاہرہ ہم امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، جو تراویح ہے وہ بھی ہم امام کے پیچھے پڑھتے ہیں. اسی طرح یہ خطبہ جمعہ بھی میں ہی پڑھا رہا ہوں، آپ چپ کر کے سن رہے ہیں. لیکن آخری اشرے کے اندر بھی وہی کام، چلو جی قاری صاحب اتنی رکھتے پڑھا دیں، قاری صاحب اتنی رکھتے ہیں. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں میں اس کو حرام نہیں کہہ رہا، تو بتائیے نا کہ جو قاری صاحب تو یہ کہہ گئے تھے، یہ حرام نہیں ہے، یہ جائز ہے، لیکن یہ اعتکاف کی روح کے خلاف ہے. اعتکاف میں یہ چیزیں اس طرح کر کے نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح بہت سارے لوگ جو ہیں وہ انہوں نے جو ہے نا وہ درس و دروس کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہوتا ہے. یہ جی ان کو نماز کا طریقہ بتانا ہے، جی ان کو وضو کا طریقہ بتانا ہے، ان کو فلانا طریقہ، ان کو ڈمکانا طریقہ. آپ یہ یاد رکھیے کہ جو اعتکاف ہے نا، اعتکاف آپ کو تیار کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ جو دین آپ نے سیکھا ہوا ہے اس کو اپلائی کرنے کے لیے. تو آپ اعتکاف اگر اس نیت سے بیٹھتے ہیں نا، چلو جی میں نماز کا طریقہ سیکھ لوں گا، میں روزے کا طریقہ سیکھ لوں گا، فلانے کا ڈمکانے کا، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اعتکاف کے لیے تیاری آپ نے کی نہیں ہوئی. آپ نے جو عبادت اعتکاف کے اندر کرنی ہے وہ پہلے سے آپ کو آنی چاہیے.
اور مجھے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی. اور یہاں بھی اس حوالے سے یعنی ایک مسئلہ ہوا. ہمارے ایک بڑے معزز بزرگ ہیں, وہ مجھے پوچھنے لگے کہ میں نے اعتکاف بیٹھنا ہے. میں نے ان کو نا مسجدوں کے نام لیے, سمجھے, ایک ہماری یہ مسجد ہے, ایک دو اور. وہ کہتے ہیں یار یہ جتنی مسجدیں آپ نے بتائی ہیں نا, وہاں پہ ساری رات قیام چلتے رہتے ہیں, کئی جگہ پہ درس چلتے رہتے ہیں, کئی جگہ پہ کورسز چلتے رہتے ہیں, کسی جگہ پہ کچھ چلتا رہتا ہے. تو وہ جو اللہ کے ساتھ ہم نے اکیلے بیٹھ کے بات کرنی, وہ ہم نے کس ٹائم کرنی؟ یعنی اعتکاف والا کام ہمارا, جو اعتکاف کا اصل مقصد ہے, خیمہ لگانے کا کیا مقصد ہے؟ خیمہ لگانے کا مقصد کیا ہے کہ بھئی آپ اس میں کھانے پینے کی چیزیں رکھیں, اپنے بستر رکھیں اور آگے سارے باہر بیٹھ جائیں. اور یہاں پہ آپ جو ہے نا وہ امامت نماز کرانا شروع کر دیں, یہاں پہ آپ درس و دروس کرانا. ہماری اس مسجد میں پھر بھی الحمدللہ ماحول جو ہے نا وہ کافی بہتر ہے. لیکن بعض مسجدیں تو ایسی ہیں آپ کو بڑے بڑے اشتہار نظر آئیں گے, پورے کے پورے 10 دن جو ہے نا وہ اس طرح کی انہوں نے پیکنگ کی ہوئی ہے کہ ایک منٹ بھی جو ہے نا وہ آپ کو خالی نہیں جانے دیتے. تو یاد رکھیے کہ یہ اعتکاف کے حوالے سے یہ باتیں درست نہیں ہیں. افطاریاں کروانا, کھانے پینے رکھنا, میل ملاقاتیں کرنا, ساری کی ساری یہ مجلسیں کرنا, ان کو یا پہلے کر لیں یا بعد کے لیے رکھ لیں. اعتکاف کے اندر اپنے آپ کو اتنا محصور کریں اللہ کی ذات کے ساتھ, اتنا خاص کریں کہ یہ موبائل بھی جو ہے نا آپ کا اپنا موبائل, یہ بھی آپ کو ایک دوسری چیز محسوس ہو. تو ہمارے جو بعض دیگر مسالک کے احباب ہیں وہ ان کے ہاں اس حوالے سے بڑی سختی ہے. وہ جب ہم پہلے سنتے تھے نا ہمیں بڑی حیرانگی ہوتی تھی کہ انہوں نے باقاعدہ اپنے منہ لپیٹے ہوئے ہوتے تھے, اور بات بھی کرنی ہوتی تھی تو پرچی کے اوپر لکھ کے کرتے تھے. یہ تکلف شریعت کے اندر نہیں ہے, لیکن کم از کم اس سے یہ پتہ چلتا ہے انسان اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے کہ میں اعتکاف میں بیٹھا ہوں. ورنہ آپ وہی گپے آنکھ رہے ہیں, وہی آپ بولنے کا انداز, وہی ساری کی ساری آپ کی روٹین. تو کیا پتہ ہے کہ آپ اعتکاف میں ہیں کہ نہیں ہیں. صرف اتنا ہے کہ پہلے آپ کی رہائش آپ کے گھر میں ہوتی تھی, اب آپ کی رہائش کدھر ہوگی؟ اب آپ کی رہائش مسجد کے اندر ہوگی. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو اعتکاف کی روح ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. اما بعد, میں بس ایک بات کی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں. لوگوں کی 3 قسمیں ہیں. پہلی قسم کے لوگ وہ ہیں جو سیلف موٹیویٹڈ ہوتے ہیں, یعنی جن کا اللہ کے ساتھ تعلق اس طرح کا مضبوط ہوتا ہے کہ آپ ان کو 10 دن جو ہے وہ کسی بھی جگہ پہ اگر آپ ان کو اکیلے بٹھا دیں تو ان کو یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ نماز کا ٹائم ہو گیا کہ نہیں ہو گیا, ان کو یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ تہجد کا ٹائم ہو گیا کہ نہیں ہو گیا, ان کو یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ نہیں مانگنی. یہ جتنے سیلف موٹیویٹڈ لوگ ہیں نا, اور اللہ کرے کہ زیادہ اس طرح کے ہوں, ان کے لیے اس کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے کہ یہ پورے اعتکاف کے اندر سوائے فرض نمازوں کے ساری کی ساری عبادت جو ہے وہ کیا کریں, ساری کی ساری عبادات جو ہے یہ اپنی انفرادی کریں, یہ کسی دوسرے کے ساتھ نہ لیں. اچھا, اب آگے جو 2 لوگ ہیں نا ان کو پھر 2 حصوں کے اندر تقسیم کریں. کچھ لوگ اس طرح کے ہیں کہ ان کو اگر اکیلا چھوڑ دیا جائے نا تو وہ کچھ بھی نہیں کرتے, چپ کر کے اپنے خیموں میں سوئے رہتے ہیں یا ادھر ادھر کی چیزیں کرتے رہتے ہیں. ان کے لیے بہتر تو یہی ہے کہ یہ بھی پہلی قسم کے ساتھ ملنے کی کوشش کریں, اور اعتکاف کا سیدھی سی بات ہے کہ اصل مقصد ہی یہ ہوتا ہے. لیکن اگر وہ نہیں مل سکتے تو پھر بالکل اپنے آپ کو فارغ چھوڑنے کی بجائے, یعنی آپ کہتے ہیں جی میں نے انفرادی عبادت کرنی ہے, تو اجتماعی عبادت تو اعتکاف میں ہوتی نہیں ہے, تو اچھی بات ہے. لیکن نہ آپ اجتماعی کر رہے ہیں نہ آپ انفرادی کر رہے ہیں, تو یہ آپ سمجھیے کہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. لیکن باہر صورت ما لا یدرک کلہ لا یترک جلہ, کہ جو آپ پورے کا پورا حاصل نہیں کر سکتے اس کا جتنا کو آپ حاصل کر سکتے ہیں اس کو آپ حاصل کریں. حالانکہ اس طرح کے لوگوں کو اعتکاف میں بیٹھنا نہیں چاہیے, لیکن پھر بھی اگر ایسے لوگ اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں کہ جن کو انفرادی عبادات کرنے کی توفیق, یہ لوگ جو ہے نا اوپر چلے جائیں, یہ باہر جو میرے بھائی بات سن رہے ہیں نا اوپر چلے جائیں, اوپر جگہ ہے. تو اس طرح کے جو لوگ ہیں نا وہ پھر آپ اجتماعی عبادات ہی کر لیں. مطلب آپ نے خود بیٹھ کے قرآن نہیں پڑھنا, چلو قاری صاحب کے پیچھے آپ سن ہی لو. آپ نے خود عبادات نہیں کرنی, چلو کسی سے کوئی نماز روزہ ہی سیکھ لو, کوئی اچھی بات ہی سیکھ لو جس سے انسان کا دل نرم ہو جائے. اور تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں نہ انفرادی عبادت نہ اجتماعی عبادت. تو بھائی جان آپ پتہ نہیں کس کو دھوکہ دے رہے ہیں, آپ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں, عوام کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں, اور اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں. تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ چلو جی میں مسجد کے اندر ہی بیٹھا ہوا ہوں نا. تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ اچھی جگہوں پہ بیٹھ کے اچھے کام نہ کرنا انسان کے لیے زیادہ وبال کا ذریعہ
زیادہ وبال کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بالخصوص کہا گیا ہے کہ بیماروں کے لیے دعا کی جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اذهب البأس رب الناس، واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما۔ اللهم اشف كل مريض، اللهم اشف كل مريض، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الجهاد والمجاهدين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين وغزة، اللهم دمر اليهود الغاصبين، اللهم دمر اليهود الغاصبين، اللهم تبرهم تتبيرا۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔